نظیر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو کہ دنیا کو بند کرنے کے مترادف ہے، اور مڈل ایسٹ کی جنگ بہت تیزی کے ساتھ نیوکلیئر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس وقت ایران کی جانب سے اسرائیل کی جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس پر بھی حملہ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے، ایران نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل یو اے ای میں یعنی متحدہ عرب امارات میں آ کر بیٹھ گیا ہے، جو کہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اس کا بندوبست ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل یو اے ای میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے پناہ دی ہے اور جو پناہ لے کر بیٹھا ہے، دونوں کا بندوبست ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایران نے روس کے ساتھ نیوکلیئر نئے معاہدے کر لی ہیں، جس پر اسرائیل اور جو واشنگٹن ہے، جو لندن ہے، اب وہ اس پر بہت زیادہ پریشان ہے، خوف زدہ ہے۔ ادھر پیوٹن واضح طور پر یہ دھمکی دے چکا ہے کہ اگر نیٹو آئی تو ہم نیوکلیئر بم کا استعمال کریں گے، اور ادھر رشیا ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کر رہا ہے۔ اور ناظرین خبر یہ بھی ہے کہ حوثیوں کے حملے اتنے شدید ہو گئے، اتنے لیتھل ہتھیار حوثی استعمال کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو پہلی بار جو ان کا سب سے جدید ترین ایئر ڈیفنس ہے اس کو ڈپلائے کرنا پڑ گیا ہے۔ یعنی یمن جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اسرائیل پر، ان کی ٹیریٹری کے اندر، ان کی بندرگاہ، ان کی نیوی کے اوپر، تو ان کو جدید ترین جو ایئر ڈیفنس ہے وہاں پر ڈپلائے کرنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین ایک تو اسرائیل کی جانب سے پہلے یہ دھمکی سامنے آئی تھی کہ جناب ایران نے حملہ کیا تو ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ اب ایران کی جانب سے یہ بہت بڑی خبر سامنے ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے جا رہا ہے۔ اور اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کا ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے، ایک ایسا سمندری راستہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کا آئل گزرتا ہے، اور اگر اس کو بند کیا جائے تو سمجھے یہ دنیا کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں، جن لوگوں ویسے تو ہم بہت ساری ویڈیوز میں بتا بھی چکے ہیں، لیکن اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ یو اے ای ہے اور ادھر سامنے ایران ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ایک راستہ ہے، جو سمندری راستہ ہے، اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اگر آپ دیکھیں تو پرشین گلف ہے، پرشین گلف سے ہی ساری دنیا کا آئل جا رہا ہے۔ قطر بھی یہی ہے، بحرین بھی یہی ہے، کویت بھی یہی ہے، عراق کا بھی یہیں سے، پھر سعودی عرب کو بھی اس کا دوسری طرف ریڈ سی ضرور ہے، لیکن یہاں سے بھی ظاہری بات ہے اس کی امپورٹنٹ بندرگاہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو امپورٹنٹ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو دنیا کے لیے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹر ہیں، ان کے لیے اکلوتا راستہ یہی ہے، اسٹریٹ آف ہرمز۔ یعنی صرف سعودی عرب کو نکال کے باقی کسی کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ سعودی عرب کے پاس چلیں یہ ہے کہ وہ ریڈ سی سے کر دے گا، لیکن ریڈ سی کی کیا حالت ہوئی پڑی آپ نے دیکھ لیا۔ اور جو بندرگاہ مطلب اگر ادھر پرشین گلف والی سائیڈ پہ ہے تو وہ اس کو پھر ادھر دوسری طرف لے کر جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ساری۔ اور پھر جو رشیا کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، رشیا سے تو آئل جو ہے وہ یورپ کو جا نہیں رہا، آئل اور گیس جو ہے وہ جا نہیں رہی، تو ان کو ساری یورپ کو خاص طور پر وہ جا رہی ہے پرشین گلف سے، مڈل ایسٹ سے۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا، دنیا کی اکانومی کو تباہ کرنا، دنیا کا آئل بند کرنا، اور دنیا کے آئل بند کرنے سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، اس پر تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کا آئل بند کر دیا جائے تو پھر سمجھو دنیا بند ہو گئی، آپ کا کیا چیز چلے گا؟ آپ کی فلائٹس، آپ کے ٹرانسپورٹیشن، آپ کے جنگی مشنز، آپ کے سول مشنز جو بھی ہیں، مطلب پوری دنیا بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام اس وقت کون کرنے جا رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ناظرین تو اس حوالے سے ہم آپ کو پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہیں رک رہی غزہ کی اور یہ پھیلتی چلی جائے گی تو ایسا موقع آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر جنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دن پہلے ایران کی جانب سے یہیں پر جنگی مشقیں بھی کی گئی تھی، جو ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا اسپیسیفکلی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ جنگی مشقیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب اس معاملے کو ناظرین سمجھنے کے لیے 2-3 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں اس ساری اب گہرائی کو سمجھنے کے لیے، اور اس میں جو سب سے پہلا جو آسپیکٹ ہے وہ یو اے ای کے حوالے سے ہے، یعنی عرب ملک متحدہ عرب امارات، اس کا اس میں بہت اہم ترین کردار سامنے آیا ہے۔ اور یہ جو اب نیا تنازع کریٹ ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ اب پھیلنے لگی ہے، اسکلیٹ کر رہی ہے، اس میں یو اے ای کا بڑا اہم کردار ہے جو کہ مخالف صف میں جا کر کھڑا ہوا ہے۔ نظیر ایران نے یہ کہا ہے، ایران کی جانب سے یہ بات پہلی بار سامنے آئی ہے کہ اسرائیل یو اے ای میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔
यूएई ने इसराइल को पनाह दे दी है और ये हम सब के लिए खतरा है, इसलिए हम इसका बंदोबस्त करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि अच्छा ये तो एग्जैजरेशन हो गई, ये तो ऐसी बात हो नहीं सकती, तो सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। रॉयटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, क्या लिख रहा है? द कमांडर ऑफ द ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी सेड इसराइल्स प्रेजेंस इन यूएई इज थ्रेट एंड तेहरान विल क्लोज स्ट्रेट ऑफ हुर्मस द टाइम कम्स, कि ये हमारे लिए खतरा है, इसको हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को बंद करेंगे। फिर टाइम्स ऑफ इसराइल क्या लिख रहा है? IRGC नेवल चीफ थ्रेटन्स टू क्लोज की स्ट्रेट्स, वॉज रिस्पॉन्स टू सीरिया स्ट्राइक्स इज कमिंग। फिर जो इसके नीचे 3 लाइन है उनमें जरा देखिए कि क्या लिख रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल, इसराइल का सबसे बड़ा इदारा, अली रजा सेज रिवेंज फॉर एलिज्ड इसराइली किलिंग ऑफ गार्ड कमांडर विल नॉट बी हास्टी, सेज ईरान रिस्पॉन्ड टू इसराइल्स टाइज विद यूएई which also sits on Strait of Hormuz। मतलब पूरे सबूत मैंने आपके सामने रख दिए। टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है कि ईरान कह रहा है कि ना सिर्फ वो दमास्कस का वो तो हमला लेना ही लेना है ना, उसका तो जवाब बदला जो है वो लेना ही लेना है, वो तो हमला होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अब एक नई चीज खुलकर सामने आई है कि ये जो इसराइल यूएई टाइज हैं, इसराइल और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, अब इनका बंदोबस्त करना कि जो है ना जरूरत है और इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो इसराइल है वो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर आकर बैठ गया है। ये टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है कि इसराइल जो है यूएई ने उसको इतनी, मतलब उसके सिक्योरिटी मुआहदात हो चुके हैं या जो भी हो चुका है, वो उसने इसराइल को इतनी छूट दे दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर आकर बैठ गया, यानी ईरान के दरवाजे के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि जनाब इसको किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन, पहले तो हम यूएई को जरा टटोलते हैं कि ये यूएई कौन सी ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहा है और ये क्या अचीव क्या करना चाह रहा है। मतलब जो इस वक्त उसकी पॉलिसी सामने आ रही है वो समझ से बालातर है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। यानी इसराइल को यहां पर आकर बिठाना, ये कौन सी पॉलिसी है और इसमें किसका मफाद है, क्या आप अचीव क्या करना चाहते हैं। एक तो नाज़रीन आप देखें कि यूएई हुकाम ने पिछले दिनों इसराइल का दौरा किया, ठीक है, डिफेंस हुकाम ने, और खुफिया दौरा था, वहां पर गए। फिर आप देखें कि इन्होंने यहां से लैंड ब्रिज बनाकर दिया हुआ है, यानी यमन ने रास्ता बंद किया और इधर से इन्होंने जमीनी रास्ता दे दिया कि यहां से आप खुराक जो है वो लेकर गुजरे। और इसके अलावा जो है इन्होंने, मतलब इधर से बंदिश हुई तो ये इराक और उधर से भी गुजारना चाह रहे थे, इराक से एंड देन जॉर्डन और फिर इसराइल से, क्योंकि इराक को, मतलब जाहिर बात है वहां पर अमेरिका बैठा हुआ ना, अमेरिका के टेरिटरीज वहां पर ऑक्यूपाइड है, तो ये वहां से भी गुजारना चाह रहे थे। जिस एक जहाज को, ऑयल टैंकर को बहुत पहले ईरान ने पकड़ा था और कहा था कि ये यूएई का है, ठीक है, तो इन्होंने लैंड ब्रिज बना कर दिया। अब ये सारी वो पॉलिसीज है, इसको आप समझते जाइएगा कि ये कौन सी पॉलिसीज है जो यूएई क्या अचीव करना चाहता है। फिर नाज़रीन, जो सकूतरा जजीरा है यमन के पास, और बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत का हामिल है, यहां पर नाज़रीन बात सामने आ चुकी है कि यूएई ने इसराइल को मिलिट्री बेसिस और अपने जो स्पाई ठिकाने हैं इस सकूतरा जजीरे पर बनाने में हेल्प की। यानी यमनी जजीरा जो कि सारी दुनिया की जो शिपिंग लाइंस है वो इसके इर्द गिर्द से होकर गुजरती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर यूएई ने हेल्प की इसराइल को कि यहां पर अपनी मिलिट्री बेसिस और स्पाई अपने जो ठिकाने वो बनाए। वो तो अभी जब ये जंग चली है तो फिर इसराइल को यहां से मार भगाया गया है, इस हद तक यूएई ने ये किया। इसके अलावा आप वो बात जानते हैं कि यूएई बाबुल मंदब को कंट्रोल करना चाहता है, यानी जो यमन के साथ गुजर गया उसको बाबुल मंदब कहते हैं, उसको वो कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस तो एक दुनिया का सबसे अहम रास्ता है, यह साथ बाबुल मंदब है, और उसको अब लगता है कि बड़ा अहम अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका जनाब यहाँ पर कब्जा करके हमारे हवाले कर देगा और हम यहाँ से अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करेंगे। असल में नाज़रीन बात यह है कि यूएई जो है वो इस वक्त एक्सपेंशन की पॉलिसी के ऊपर चल रहा है, यानी वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अगर हम सोमालिया से लेकर देखें तो ये पूरा जो रेड सी है, यानी दूसरी तरफ सऊदी अरब है, नीचे यमन है, ऊपर फिर आगे जॉर्डन इसराइल आ जाता है, तो रेड सी की दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक एक मुल्क के अंदर यूएई अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, क्योंकि बाकी मिडिल ईस्ट में उसके लिए जगह नहीं है, इराक, शाम में, लेबनान में, यमन में उसकी जगह नहीं है, तो उसको ये वाली जो पट्टी है वो नजर आ रही है। तो सोमालिया से लेकर, सूडान से लेकर और ऊपर इजिप्ट तक, इजिप्ट में $35 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इस एक्सपेंशन की पॉलिसी को लेकर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसने पता नहीं इनको ये बात समझा दी है या इनके ये बात आ कहां से गई है कि इस एक्सपेंशन को
جو بھی ان کے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ ہو. یہ اس وقت جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی گولز ہیں وہ ہمیں اچیو کر کے دے گا اسرائیل. تو میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، لیکن اسرائیل کیسی ایک طاقت ہے، دنیا کی جنگوں میں اس کا کیا کردار رہا ہے، آج ساری دنیا کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی ہے. تو اسرائیل کے ذریعے آپ جو گول اچیو کرتے ہیں وہ کیا گول ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یو اے کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جو کچھ یہ افریقن ان کنٹریز میں کر رہا ہے نا، جو ایکسپینشن کر رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، بہت زیادہ تنقید جو ہے ان کے اس رول کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ ایک ٹوٹل ایک ڈیزاسٹر پالیسی ہے جس کو یو اے لے کر چل رہا ہے. اور اس وقت اگر ہم ایران کے حوالے سے دیکھیں مڈل ایسٹ میں ناظرین، تو ایران کے سب کے ساتھ، اب یہ میں سارا اوورال ایک پکچر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایران کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے بہت زیادہ تعلقات خراب تھے، صدیوں بعد بہتر ہو گئے. مصر کے ساتھ اتنے دہائیوں پرانے خراب تعلقات بہتر ہو گئے. ترکی کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر کیے. تو اس وقت اگر مڈل ایسٹ میں کوئی ملک بچا ہے جس کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ یو اے ای ہے، ٹھیک ہے. اور یو اے ای اس وقت کس کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے اور پھر ایران کس طرح ان کے ساتھ اچھے تعلقات کر سکتا ہے. یعنی یہ جو ناظرین بات سامنے آئی ہے نا کہ ایران نے کہا ہے جی کہ اسرائیل کو پناہ دے رکھی ہے یو اے ای نے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں، دنیا کی کوئی ریاست، یورپ کی کوئی ریاست، وہ اسرائیل سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ اسرائیل سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہی ہے کہ یہ تو ایک ایسا گند ہے کہ اس کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہم بھی گندے ہو جائیں گے. اتنا تمام ریاستیں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور یہ جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے، اور نہ صرف جوڑ رہا ہے بلکہ ان کو اپنے ملک میں آ کر پناہ دے دی ہے. تو اس طرح یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایران ہی ہے جو ایسی بات کر سکتا ہے، ایران کے علاوہ یو اے ای کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن میں رکھے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اسرائیل کو پناہ دے رکھی ہے تو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی. یہ جو میں نے امیج کی آپ کو بات بتائی نا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ ان کو اس حد تک یہاں پر جگہ دے رہے ہیں. دس از انبلیویبل. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے کہ وہ یمن میں اپنی فورسز بھیجنے جا رہا ہے، ایک فورن ریکروٹس کے ساتھ ایک نئی آرمی بنا رہا ہے جس کو وہ یمن میں لڑنے کے لیے بھیجے گا. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ پرشین گلف میں ناظرین آئیں تو ایران اور یو اے ای کا یہاں پر بہت بڑا تنازع ہے. اب یہ میں نے پیچھے آپ کو ساری پکچر سمجھائی ہے کہ یو اے ای کس بلاک میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے گولز کیا ہیں. تو ان گولز کی وجہ سے جو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے اور جس طاقت کے ساتھ اس نے الائنس بنا لیا ہے، اب یہ آگے صورتحال کتنی خراب ہونے والی ہے. دیکھیں پرشین گلف میں ناظرین 3 ایسے جزیرے ہیں جو کہ یہ بالکل سینٹر میں ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس. یہاں پر تنازع ہے ایران اور یو اے ای کا، ٹھیک ہے. یو اے ای کہتا ہے یہ ہمارے ہیں اور ایران کہتا ہے یہ ہمارے ہیں، اور اس وقت ایران کا وہاں پر قبضہ ہے. ان کی ملکیت کے حوالے سے جو امریکہ کی سٹینڈنگ ہے، جو اسرائیل کی سٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یو اے ای کے ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کی یہی سٹینڈنگ ہونی ہے. تو ایران جو کہتا ہے وہ ہمارے، اور وہ یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو 3 جزیرے ہیں ناظرین، یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی پریزنس یہاں پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب ناظرین ان کا آلریڈی مطلب اتنا ایک سرحدی، اس کو سرحدی تنازع بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کا اتنا ایک بڑا تنازع آلریڈی موجود ہے. اس میں وہ ایک ایسی طاقت کو لے کر آ گئے ہیں جو سب سے بڑی مخالف ہے، جس کے ساتھ مطلب جو کہتی ہے ہم ایران کو ہم نے ختم کرنا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، اور ایران کہتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. تو آلریڈی آپ کا تنازع ہے، اور اس طاقت کو آپ نے لا کر بالکل ایران کے دروازے پہ بٹھا دیا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر بالکل کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں آپ ٹریڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ، آپ ان کو اپنے ملک میں بلا رہے تھے، آفیسز ان کے کھول رہے تھے، دفاعی معاہدے کر رہے تھے، چیزیں چل رہی تھی، لیکن اب آپ نے ان کو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر آ کر بٹھا لیا ہے، جو ایران کی سب سے بڑی پاور ہے. یعنی ایران کی اگر آپ سب سے بڑی پاور اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، کہ اس کو بند کر کے، جیسے یمن ہے تو یمن کی سب سے بڑی پاور کیا ہے، باب المندب، کہ باب المندب کو بند کیا تو ساری دنیا اس کے گھٹنوں پہ آ گئی. تو یہی طاقت اس وقت ایران کے پاس ہے اسٹریٹ آف ہرمز والی، کہ وہ پوری دنیا کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے، پوری دنیا کو بند کر سکتا ہے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے جب یہ آپ معاملات کو پھیلا رہے ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا، اچھا تو یہ ساری گلف سٹیٹس میں متاثر ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تجارت کا، تو ان کا آئل بھی نہیں گزرے گا، ان کی امپورٹ ایکسپورٹس بھی بند ہوگی،
ٹھیک ہے، تو یہ اندر جو آپس میں ایک تنازع کھلے گا عربوں کا آپس میں، یہ اس وقت چانسز پیدا ہو گئے اور اس عمل کے بعد اور زیادہ پیدا ہوئے. دیکھیں ان کی یہی تو ہمیشہ سازش رہی ہے اور ہم اس سازش کا شکار ہوئے ہیں کہ آپس میں لڑوایا جائے. تو یہ اس وقت ایک پلان فی الحال جو مطلب بیک گراؤنڈ کو سارا دیکھیں اور اس بات کے اوپر ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو آپس کے اندر لڑایا جائے. لیکن ایران کوئی ایسا چوچا کاکا تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یو اے کیا پلان کر رہا ہے، اور جس طرح اسٹریٹجک پیشنس اس وقت ایران دکھا رہا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب جنگ آگے بڑھ رہی ہے، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹریٹ آف ہرمز وہ بند کریں گے تو یہ صورتحال بہت جو ہے وہ خطرناک ہوگی. اور اس میں یہ آپس میں یعنی آمنے سامنے یو اے اور ایران کا جو تنازع ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور عربوں کا آپس میں بھی تنازع آگے جنم لے سکتا ہے. تو یہ جنگ آگے آگے پھیلتی چلی جائے گی اور یہ کتنا تباہی کرے گی، یہ کیا رخ اختیار کرے گی، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا، یہاں پر ناظرین جو دوسرا اہم ترین معاملہ ہے، اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران اور کوئی سعودی عرب کی جنگ ہونے جا رہی ہے، قطر کی جنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن جو اچھے تعلقات ہو رہے تھے ان میں کہیں کو دراڑ بھی آ سکتی ہے اس معاملے کی وجہ سے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایران کو الٹا پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایران کی خار میں وہ اس دشمن کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا جس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. یہ اصل بات ہے. تو اس طرح ایران اس پر نہ کوئی کمپرومائز کرے گا اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہاں پر مزید اسکلیشن ہوگی، یعنی کہ ایران اس بات کو کمپرومائز کر لے گا کہ ٹھیک ہے جی اسرائیل ان کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور ابھی یہ جو ایک دوسرے پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، تو اور وہ ان کے دروازے پر بیٹھا ہوگا تو یہ کیسے معاملات جو ہے کنٹرول میں رہیں گے، یہ انکنٹرولبل سچویشن بنے گی. اور اس میں کیا ہونا ہے پھر ناظرین جو دوسرا معاملہ ہے وہ نیوکلیر کے حوالے سے آیا ہے. اور ناظرین یہ صورتحال جو ہے وہ سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہی ہے. مطلب اب اس میں کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ اچھا جی نیوکلیر جنگ بھی کبھی ہو سکتی ہے، یہ نظر آ رہی ہے معاملات اس طرف جا رہے ہیں. ادھر جناب اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم ان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی ایگزیجریشن ہے، میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں ایک کے بعد ایک. ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے اسرائیل تھریٹنز ٹو بوم نیوک سائٹ ایز ایران بیکس ڈاؤن فرام ڈائریکٹ اٹیک. پھر آپ دیکھیے ایمڈ سیریس ایران اسرائیل ٹینشن دا نیوکلیر ایلیفنٹ از ان دا روم. پھر ٹائمز آف اسرائیل اسرائیل پریپیئرز فار پوٹینشل اسٹرائک آن ایرانین نیوکلیر سائٹس. پھر انہوں نے کہا اسرائیل پریپیئر ٹو اسٹرائک ایرانین نیوکلیر فیسلٹیز اف تہران لانچز اٹیک رپورٹ. پھر جو اسرائیل کا فارن منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اسرائیل ول اسٹرائک ایرانز نیوکلیر فیسلٹیز ان کیس آف دا لیٹرز اٹیک، کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے، یہ ان کا فارن منسٹر کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ ہم حملہ کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیے اسرائیل از ریڈی ٹو رسپونڈ ود دا strike on Iran's nuclear facilities if Tehran decides to take revenge for the killing of IRGC general. Iran has several nuclear facilities including power plants, uranium mines and research reactors. ٹھیک ہے، تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے. اچھا، تو اس کے جواب میں ایران نے کیا کہا ہے؟ ایران کیا خاموشی سے بیٹھ گیا؟ ایران اسرائیل کے نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. تو ایران نے جو بات کی ہے نا وہ ذرا پہلے آپ سنیے گا. Iranian MP says if Israel strikes Iran's nuclear facilities, then we will strike Israel's Dimona nuclear facility in 400 seconds only. اگر ہماری نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ صرف 400 سیکنڈز کے اندر ہم جو ہے ان کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو نشانہ بنائیں گے. تو آپ ایک ایک ڈاٹ کو کنیکٹ کرتے جائیے، یعنی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ ایران کا حملہ ناگزیر ہے. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور کئی مطلب جب سے یہ حملہ ہوا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ یہ حملہ نہ ہو. ہاں ایک صورت میں حملہ رد ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اور اس کے تو دور دور تک چانسز نہیں ہے تو یہ حملہ تو ہونا ہے. اس حملے کے جواب میں کیا ہو رہا ہوگا میں کوئی تجزیہ پیش نہیں کرتا، اسرائیل کے آفیشلز خود بتا رہے ہیں کہ اس کے جواب میں وہ کیا کریں گے، اور اسرائیل کے جواب میں کیا ہوگا ایران کے آفیشلز خود بتا رہے ہیں. تو میں تو اس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے ہائی آفیشلز بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو واضح ہمیں ایک نیوکلیر جو جنگ ہے وہ یہاں پر چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں جو تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے یہ الٹیمیٹلی ہمیں بہت آگے تک لے کر جائے گی.
ٹھیک ہے، اور یہ بات تو اسرائیل کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ مطلب سب کو یہ کلیئر ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہ بچا تو اسرائیل اپنا نیوکلیر بم استعمال کرے گا، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مطلب دیکھ لیں اسرائیل کی جو مینٹیلٹی ہے، جو ان کی انتہا، وہ تو غزہ پر نیوکلیر بم گرانے کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا تو وہ اپنا نیوکلیر بم استعمال کرے گا۔ اسی لیے اب یہ جو ایران ہے، ایران نے رشیا کے ساتھ نیوکلیر جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، جس کو نیوکلیر پاور ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے۔ بہت سارے اور معاہدے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب ایران نے یہ بڑا امپورٹنٹ معاہدہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کیا ہے۔ اور واشنگٹن میں ناظرین ایک ڈیبیٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو اب نیوکلیر جنگ کی طرف جاتی صورتحال ہے، ہمیں یہ چاہیے، یہ وہاں پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، باقاعدہ وہاں پر یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اسرائیل سے ہمیں نیوکلیر ایسٹس نکال لینے چاہیے، کہ جس طرف یہ جنگ کی صورتحال جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیوکلیر جنگ اگر یہاں پر ہوگی تو کسی کا کچھ نہیں بچنا، اور اسرائیل کا سب کو پتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ تو وہاں پر یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہیں واشنگٹن کے اندر کہ یہاں سے اسرائیل سے نیوکلیر ایسٹس نکال لینے چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا بیان سامنے آیا ہے، "We said that we will not see Zionist regime in 25 years, but they are in a hurry and want to despair early." کہ ہاں، ایرانی سپریم لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہماری تو کیلکولیشن یہ تھی کہ 25 سال کے اندر ان کو ختم کریں گے اس جنگ شروع ہونے سے پہلے، لیکن جو اسرائیلی اقدامات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت جلدی میں ہے اور بہت جلدی ختم ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب سیریا کا بیان دیکھیے بشار الاسد کا۔ سیریا says Israel attack on Iran's embassy will not remain without response۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور کتنی خطرناک ایسکلیشن ہونے جا رہی ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اسرائیل کہتا ہے ہم نے ایران کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیل فلسطین کو نہیں تسلیم کر رہا، اور فلسطین نے تو اسرائیل کو کرنا ہی کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھتے جائیے، میں پہلے دن سے میرا مقدمہ یہ ہے، میں ون لائنر آپ کو صرف پہلے دن سے یہ سمجھا رہا ہوں، غزہ میں جنگ نہیں رکے گی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ نیوکلیر جنگ کوئی افسانہ ہے یا عالمی جنگ کوئی افسانہ ہے۔ یہ یہاں سے جو چنگاری اٹھی ہے یہ بہت بڑے شعلے بن کر دنیا میں پھیلے گی۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار ایران کا رسپانس کوئی آسان نہیں ہے، ایران کو اپنوں سے بھی لڑنا ہے اور باہر والوں سے بھی لڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑا احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقائق ہیں، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔